انتشار و افتخار کا ایک نقشہ بن جاتے ہیں. کیا ہوا؟ ایک امام نہ رہا. ہزار برس سے یہ امت بے امام چلی آ رہی ہے. یہ سارے اختلافات اس کی وجہ سے. امام قانون کی جہت سے کتاب کو بننا تھا، خدا کی کتاب کو. محسوس طور پر اسے خلافت کا مرکز جو تھا اسے بننا تھا، اس کا مرکز محسوس. اس کی ہدایت، کیپ ٹو دی لیفٹ کی ہدایت تو آپ کرتے ہیں کہ ایسا نہ کیا گیا تو وہ سپاہی پکڑ لے گا. اختلاف نہیں پیدا اس میں کرتے. لیکن یہی جو اس قانون کی یوں ہدایت کر کے آپس میں وحدت پیدا کرتے ہیں، یہی سارے جب مسجد میں چلے جاتے ہیں مختلف مسجدوں کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں. خدا کی عبادت میں اختلاف، مذہبیت کے اندر تفرقہ. انہوں نے کہا کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ تمہارے اختلافات مٹا دوں، اور وہ خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے میں مٹاؤں گا. اور یہاں ہم نے ایک آیت کم از کم یہ دیکھی، 20 ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب اسی لیے آیا ہے کہ تمہارے اختلافات مٹا دے، تم میں تفرقہ نہ پیدا ہونے دے. یہ ہوگا ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یہ کہا انہوں نے کہ یہ قانون جس کی عطایت سے وحدت پیدا ہوگی ہم میں، میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے، اسی کی محکومیت اختیار کرو. فاعبدوہ، جب آپ لا کی اوبیڈینس کریں گے، قانون کی اطاعت کریں گے، تو پھر اختلاف پیدا نہیں ہوگا. فعبدون کے معنی یہ تھا، عبادت کے معنی محکومیت اختیار کرنا تھا خدا کی. تو محکومیت جب ایک قانون کی اختیار کی جائے گی اس میں تو اختلاف ہو نہیں سکے گا. لیکن یہاں جب یہ کچھ ہوا، عبادت کا ترجمہ پرستش کر لیا، اسی کی پرستش کرو. تو اب پرستش تو پھر ہر ایک اپنی اپنی نماز کے مطابق کرتا ہے. اس نے کہا تھا کہ مساجد صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے. لا تدعوا مع اللہ الہ، اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ ملا. یہاں کوئی مسجد بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مسجد ہو. یہاں ہر مسجد کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے مسجد غوثیہ، رضویہ، رضوانیہ، یہ ہوتا ہے اس کے اندر. کسی دوسرے اس جو اختلاف رکھے اس مسلک سے اس کو وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتے. مسئلے ہیں ان کے یہاں کے کہ وہ نماز پڑھ لے تو مسجد اول تو اس کا فرش اکھیڑ دینا چاہیے، ورنہ دھو تو ضرور لینا چاہیے. نماز پڑھنے والا کوئی شرابی آگے کھڑا نہیں ہو گیا تھا. کیا ہوا؟ یہ عبادت کا مفہوم وہی محکومیت رہتا تو آپ دیکھتے. اس کے لیے پھر ایک قانون ہونا چاہیے تھا، ایک مرکزی اتھارٹی ہونی چاہیے تھی، اس کی ہدایت ہونی چاہیے تھی. جو اس کے خلاف ورزی کرتا اسی وقت سپاہی ہتھکڑی لگا لیتا، عذاب علیم. یہ بیچ میں سے گئی بات. دین بنا انفرادی مذہب، اب اس کے اندر ہر فرد کا مذہب الگ الگ ہے. ھذا صراط مستقیم، اس نے کہا تھا. صراط مستقیم تو ایک ہی ہوتی ہے جی مان. پگڈنڈیاں تو مختلف ہو سکتی ہیں، شاہراہ ہائی وے جو ہے وہ تو ایک ہی ہوتی ہے. سارے قرآن میں صراط جو ہے وہ واحد ہے. سیدھا قائم راستہ جو ہے یہ ہے کہ اختلاف مٹ جائے. کہا اس کے بعد وہ تو یہ کہہ کے چلے گئے، اور جو ہوتا چلا آ رہا تھا فاختلف الاحزاب من بینہم، ان کی امت میں بھی آپس میں اختلاف پیدا کر لیا. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. اب اس کے بعد ان کی تباہی آئے گی اس اختلاف کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد تو پھر بھی ابھی وہ ایک گنجائش تھی ایک آنے والے کی، جس نے آ کر پھر اختلافات مٹانے تھے. اسی لیے کہا حل ینظرون الا الساعۃ. دیکھیے یہ الساعۃ یہاں آیا. یہ لوگ جو اتنا ان سے کچھ کہا گیا ہے،
کہ اختلافات باہمی انسانیت کو جہنم میں لے جاتے ہیں. اتفاق اور وحدت ہی وہ چیز ہے جس سے کہ انسانیت پرورش پاتی ہے. تباہ ہو جاؤ گے، لیکن وہ اس سے نہیں مانے. تو کہا کہ اب یہ اس انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں در حقیقت، جو آئے گا اور پھر وہ یہ وحدت پیدا کرے گا. ان تاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون. ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ مگن رہیں اپنی اس حالت کے اندر اور کہیں گے او نہیں، کون ہے ہمیں الٹا دینے والا، کہ اس میں ورثہ ہے اتنا کہ اس جو ہماری روش زندگی ہے اس کے اندر کسی قسم کا اختلاف پیدا کر دے، کوئی نہیں کچھ کر سکتا. کیسا کہ یہ اس ظام باطل میں، اس سیلف ڈیسیپشن میں، اس فریب نفس میں مبتلا. کہیں گے دیکھیں ہم لا یشعرون، کتنی بڑی بات کہی ہے قرآن نے، کہ اگر عقل و فکر اور شعور سے یہ کام لیں تو نظر آ جائے ان کو کہ تباہی آ رہی ہے ہماری. لیکن مذہب تو عقل و فکر سے کام لینے ہی نہیں دیتا، وہ تو جذبات پہ چلتا ہے. کلو عزم بمال دہم فرحون. ایک امت کے کئی ٹکڑے کر دیے، ہر فرقہ مگن ہے اس بات میں کہ میں حق پر ہوں، باقی سب باطل پہ. لا یشعرون، شعور کی سطح، کانشیس سطح کے اوپر، کانشیسنس کی سطح کے اوپر نہیں بات یہ سوچتے، جذبات کے تابع یہ چلتے ہیں. وہ اسات، اب دیکھیے وہی اسات کا لفظ یہاں آ گیا کہ یہ کیا اس کا انتظار کرتے ہیں. ذرا سوچیے عزیزان ایمان، اگر یہ چیز جو یوں ہی لے گئی ہے کہ وہ قیامت اس کے بعد آ جائے گی، سات کے معنی قیامت، پھر اس وقت یہ لوگ آئیں گے، انبیاء کرام یا آسمان سے نازل ہونے والے، یہ سب کچھ، یعنی اس وقت جس کے بعد نہ زمین رہنی ہے، نہ آسمان رہنا ہے، نہ پہاڑ رہنے ہیں، نہ انسان باقی یہاں رہنے ہیں. تو اس وقت انہوں نے آ کے اگر ان کے اختلافات مٹائے بھی تو کس کام کے؟ پس ازاں کے من نہ مانم بچے کار خواہی آمد. وہ پھر تو رہنا ہی نہیں کسی نے. وہ اتفاق جو ہے وہ تو اب بھی ہو جاتا ہے. قبرستان میں ایسا اتفاق ہوتا ہے، کبھی کوئی اختلافی بات ہی نہیں ہوتی، وہ جھگڑتے ہی نہیں آپس میں، کبھی کوئی مناظرہ نہیں ہوتا، سارے تفرقے مٹ جاتے ہیں. تو اگر یہ بڑے پیمانے کے اوپر اس پوری دنیا نے قبرستان بن جانا ہے جسے قیامت یہ کہتے ہیں، تو اختلافات مٹے بھی تو کام کیس آئی وہ بات؟ بالا بم رسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم. ابھی ہے اس کی توقع، سانس باقی ہے مجھ میں، تو آ جا تو مجھے زندگی مل جائے گی. پاس ازاں کے من نہ مانم بچے کار خواہی آمد. جب آخری سانس بھی میرا ختم ہو جائے گا، میں مر جاؤں، تو تیرا آنا میرے کس کام آئے گا؟ اسات وہ عظیم انقلاب تھا حضور کی زبان سے آیا. کیا بات ہے اس انقلاب عظیم کی کیفیت. کہا کہ یہ موجودہ آپ تمہارا جو معاشرہ ہے، معاشرہ میں آپس میں تعلقات کی نوعیتیں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یہ کسی اشتراک ایمان کی بنیاد پہ نہیں ہے. رشتہ داریوں میں تو کسی قسم کا انسان کا اپنا اختیار ارادہ ہوتا ہی نہیں. چاچے دا پوت بھرا، پیو دا بھرا چاچا، انہیں پوچھیا سی بھی تینوں یہ چاچا تیرا بنا دئیے گا، وہ تو چاچا ہی سی. ہزار کہیے، آپ کہیے کہ نہیں صاحب میرا چاچا نہیں، وہ تو چاچا ہے، وہ چچے کا بیٹا جو ہے وہ تو چچے کا بیٹا ہے. اختیار ہی کوئی نہیں. آپس میں یہ جتنے بھی اضافی رشتے دنیا کے ہیں، کاروباری رشتے، کاروبار کی یافتہ، دوستیاں بھی اگر پر مبنی نہیں ہیں، الف بین قلوبکم قرآن کہتا ہے، تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. یہ جو تعلق ہے جسے آپ دوستی یا مودت کہہ لیں،
یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب